السلام علیکم۔ علی لاریجانی کی شہادت کا پاسداران انقلاب نے انتقام لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس انتقام کے اعلان کے بعد ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی ہے۔ میزائلوں کی ایسی بارش کہ جس میں فوجی اور حکومتی اہداف جن کی تعداد 100 سے زائد ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان اہداف کو جو نشانہ بنایا گیا ہے اس میں 200 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تل ابیب کے اندر خاص طور پر 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ہر جانب تباہی کے مناظر ہیں۔ میزائل جو کلسٹر وار ہیڈز کے ساتھ آئے، ان کلسٹر وار ہیڈز نے ہر جانب تباہی مچا دی ہے۔ خرم شہر 4، اس کے علاوہ عماد، قدر، خیبر شکن، ان میزائلوں نے اسرائیل کے اندر تباہی مچا دی ہے۔ گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں بہت بڑی تعداد میں، اور سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کہ ٹرین سروس معطل ہو گئی ہے۔ ٹرین سروس کا معطل ہونا ایک بہت بڑی علامت ہے، ایک سگنیفیکنٹ موو ہے کہ جس کے تحت پتہ چلا کہ اسرائیل کے اندر اب واقعی اتنی بڑی تباہی ہو گئی ہے کہ وہ ہر آدمی متاثر ہو رہا ہے۔ وہاں پر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، لوگوں کو اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ایران نے جس طرح سے تباہی مچائی ہے، اور ایران نے جو بتایا تھا کہ ابھی تک تو صرف 10 سال پرانے میزائل استعمال ہوئے ہیں، وہ میزائل تو ابھی استعمال ہی نہیں ہوئے کہ جو جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے بنائے گئے ہیں، اور خاص طور پر جون 2025 کے بعد بنائے ہوئے جو میزائل ہیں ان میں سے تو اب تک کوئی استعمال نہیں ہوا۔ اور امریکہ نے جو دھمکیاں دی ہیں کہ ایٹمی حملہ کیا جائے گا، تو ایٹمی حملے کا جواب دینے کے لیے بھی ایران نے کہا ہے کہ وہ ہر حملے کے لیے تیار ہے، اور ہر حملے کا اس سے بڑھ کر جواب دے گا۔ اور اگر امریکہ ایٹمی حملہ کرے گا تو امریکہ کو پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ اور اس کے مفادات پر اتنا شدید حملہ کیا جائے گا کہ وہ امریکہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس کے علاوہ جو مجتبیٰ خامنائی ہیں انہوں نے ایک میسج دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بالکل نرمی برتی نہیں جائے گی۔ جو شرائط امریکہ پیش کر رہا ہے مذاکرات کے لیے وہ ایران کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ ایران اپنی جو اپنی خود مختاری ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، اور اس کے امریکہ اور اسرائیل کو ہر صورت شکست دینا ہوگی۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کو شکست دے گا، اور یہ جنگ جاری رہے گی، اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک امریکہ ایران کے نقصانات کا ازالہ نہیں کرتا۔ اس کو ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا، اس کو معافی مانگنی پڑے گی، اس کو اپنی غلطی کا ادراک کرنا پڑے گا، اس کو اس غلطی کا اعلان کرنا پڑے گا کہ اس نے ایک غلط جنگ شروع کی۔ ایران خطرہ نہیں تھا دنیا کے لیے، اور بلا وجہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے اپنے سیاسی اور مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت کلیئر میسج ہے جو رہبر اعظم جو ایران کے ہیں، جو سپریم کمانڈر ہیں، ان کی جانب سے کلیئر میسج آیا ہے کہ ایران کسی صورت اسرائیل اور امریکہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہیں کسی ایسے مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے مندرجات صرف اور صرف امریکی مفادات کو سرو کرتے ہوں، ان کے انٹرسٹ کو سرو کرتے ہوں، اور اس میں ایران کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ جب تک ایران کو ہرجانہ نہیں ادا کیا جائے گا، اس کے نقصانات کا ازالہ نہیں کیا جائے گا، امریکہ کی جانب سے معافی نہیں مانگی جائے گی، کسی قسم کے مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر امریکی جو مفادات ہیں ان پر بہت شدید حملے ہو رہے ہیں، اور اس میں قطر، عراق، متحدہ عرب امارات میں امریکی اڈوں پر میزائلوں کی بارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈرون حملے بھی کیے گئے ہیں۔ بغداد میں امریکی سفارتخانے پر ایک بار پھر ڈرون حملہ ہوا ہے، اور امریکی سفارتخانہ اس بار تو کافی حد تک تباہ ہو چکا ہے۔ پہلے بھی امریکی سفارتخانے پر حملہ کیا گیا تھا، اس میں شدید نقصان ہوا تھا، اور اس بار نقصان پہلے سے بھی زیادہ ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے آبنائے ہرمز کے اندر بھی 5000 سے زائد 5000 پاؤنڈ وزنی بم گرائے گئے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ خلیجی ممالک میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ خلیجی ممالک اس جنگ کے اندر امریکہ کی وجہ سے بری طرح پھنس چکے ہیں۔ امریکی انٹرسٹ کی وجہ سے ایک ایسی جنگ مسلط کر دی گئی ہے جو ایران پر تو حملہ کیا ہی گیا ہے، ایران میں نقصانات بے تحاشا ہوئے ہیں۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ بہت تیزی سے اپنے اہداف حاصل کر رہا ہے۔ یقیناً اس نے اہداف حاصل کیے ہوں گے، بہت زیادہ نقصان کیا ہوگا، لیکن امریکی مفادات کو بھی نقصان اس کے اندازے سے بہت زیادہ ہوا ہے۔ اور وہ کہاں پہ نقصان ہوا ہے؟ وہ خلیجی ممالک کے اندر ہوا ہے۔ خلیجی ممالک کے اندر
جو امریکی اڈے تھے، جو امریکی بیسز تھے، جو امریکی نیول بیسز تھے، وہاں پر ان کا نقصان بہت شدید ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آبنائے ہرمز کے اندر بھی امریکہ کے دوستوں، اسرائیل کے دوستوں کے لیے موو کرنا مشکل ہے۔ صرف وہ جہاز حرکت کر پا رہے ہیں جو ایران کے دوست ہیں۔ پاکستان کے جہازوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابو ظہبی سے آنے والے، دبئی سے آنے والے جو جہاز پاکستان آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایران ان کے لیے رستہ پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن وہ ممالک جو اسرائیل کے بہت قریب ہیں ان کے لیے تجارت روک دی گئی ہے۔ جو امریکہ کے گود میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے لیے تجارت کے کوئی چانسز نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر بارودی سرنگوں کا خوف اتنا شدید پھیل چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنا ہرمز کے اندر اب ایران کی جانب سے حملے بھی کیے جا رہے ہیں، اور جو جہاز ایران کی مرضی کے بغیر وہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو امریکی بحریہ کا جو بحری بیڑا تھا، جو ایئر کرافٹ کیریئر جیراڈ، وہاں پر اس پر حملہ کیا گیا تھا، اس میں بھی شدید نقصان ہوا ہے۔ 600 سے زائد افراد جو ہیں ان کے وہاں پر رہنے کا انتظام تھا۔ ویسے تو 4,500 لوگ وہاں موجود تھے، لیکن 600 افراد جو ہے وہ متاثر ہوئے۔ 30 گھنٹے سے زیادہ لگے وہاں پر آگ پر قابو پانے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ ایک بحری بیڑا تو دشمن کو قابو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں تو اپنے بحری بیڑے کی حفاظت، اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ جو ڈسٹرائر، جو شپس چلتی ہیں، جو میزائلوں کو روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ پتہ چل گیا اس بار کہ وہ بالکل غیر مؤثر ہے۔ وہ اپنے بحری بیڑے کا دفاع ہی نہیں کر پائیں۔ تو اس بار اس جنگ نے یہ بھی طے کر دیا ہے کہ آنے والی جنگوں کے اندر بحری بیڑوں کا کوئی سکوپ نہیں ہے۔ بحری بیڑے لائبلٹی بن چکے ہیں۔ بحری بیڑے اگر ہوں گے، استعمال کیے جائیں گے، تو وہ اتنی دور کھڑے کیے جائیں گے کہ وہ میزائلوں کے حدود سے باہر ہو۔ 800 کلومیٹر دور کھڑے ہونے کے باوجود بھی یہ میزائل حملے جو ایران کے جانب سے کیے گئے ان کا شکار ہو گئے۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد اس وقت امریکہ اور اسرائیل پر ایران قہر بن کر نازل ہو رہا ہے۔ علی لاریجانی کی شہادت جو ہے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے ایران کے لیے۔ ایک بہت بڑا لیڈر جو اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں شہید ہوا ہے، اور ان کا بیٹا بھی وہ اپنی بیٹی کے گھر جا رہے تھے ملنے کے لیے، اور اس دوران ان پر حملہ کیا گیا، جاسوسی کی گئی، مخبری کی گئی۔ یہ ایک ایسے لیڈر تھے جو اس وقت ایران کا ایک سفارتی چہرہ تھے، ایران کا ایک فیس تھے۔ ایران نے جو ایٹمی معاملات پر جو مذاکرات کیے گئے تھے وہ ان میں بھی ایران کو علی لاریجانی ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ تو ایک بڑے لیڈر کے طور پر ابھر کر وہ سامنے آئے تھے، تو ان کو نشانہ بنایا جانا یقیناً ایران کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے ایک اور لیڈر جو ان کی بسیج فورسز تھی، ان کے جو جرنیل تھے، اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ امریکہ اس حد تک درست کہہ رہا ہے کہ وہ جو اس کے اہداف ہے، یعنی کہ پہلی ٹیئر، دوسری ٹیئر، تھرڈ ٹیئر، جو بھی لیڈر آگے بڑھتے ہیں، جن کے پاس قیادت آتی ہے، امریکہ ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تو یہ تو خود امریکہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہا ہے کہ کل کو اس کو مذاکرات کرنے پڑیں گے، تو اس کے پاس تو پھر ایران کے پاس تو کوئی ایسے لیڈر موجود ہی نہیں ہوں گے کہ جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر سکے، کیونکہ وہاں پر تو اس وقت پورے کا پورا ملک حالت جنگ میں ہے۔ ہر آدمی فوجی بن چکا ہے، ہر آدمی لڑنا چاہتا ہے، اور ایک انڈیپینڈنٹ ہر جگہ، ہر یونٹ اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی اس جنگ کے اندر حصہ لے رہا ہے۔ تو امریکی مفادات جو ہیں ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ گلف کنٹریز کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں جو آنے والے دنوں میں عید ہونے جا رہی ہے، اس کے بارے میں اعلان کیا گیا ہے کہ عید کھلی جگہ پر ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ ڈرون کا خطرہ ہے، حملوں کا خطرہ ہے، میزائلوں کا خطرہ ہے۔ تو مساجد کے اندر عید کی نماز ادا کی جائے گی، کسی کھلی جگہ پر عید کے اجتماعات منعقد نہیں کیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ خلیجی ممالک کے اندر بہت ریئلائزیشن ہے کہ امریکہ کی اس جنگ نے پورے خطے کے امن کو تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کے مفادات نے، اسرائیل کے جو ایکسپینشنزم کا شوق ہے، اس نے اس پورے خطے کے امن کو تباہ کر دیا ہے۔ عربوں کے اندر بھی ریئلائزیشن ہے کہ اب امریکہ سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے، اسرائیل سے نمٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ جس طرح ایران نے اسرائیل پر حملہ کر کے اس کے ہوش ٹھکانے کر دیے ہیں، عرب ممالک بھی اگر اسی طرح سوچیں گے تو یقیناً وہ اپنا زیادہ بہتر انداز میں دفاع کر سکیں گے، اور اس دفاع کے لیے انہیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔